بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا؟ ہم بستری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی خام جسم بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ محترم ناظرین، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پھر ایس زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمگسار نہیں تھا، کیونکہ آپ جن سے بشریہ سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جس نے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے
علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستوں، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے، یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں، اور بعض روایت کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریوں جاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا ایقا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے غربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے
तनास्सुल का सिलसिला शुरू हुआ था। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा अलहदा सोया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जिमा करे और उनको आदाब मुशावरत भी सिखाओ। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाई और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटो। चुनांचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस पाक के बारे में उलमाए किराम ने ये इरशाद फरमाया है कि ये हदीसें मुनकिर हैं, क्योंकि इस हदीस के अंदर 2 रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकिर करार कर दिया है। मोहतरम नाज़रीन, फिर इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और बाज़ रिवायत के अंदर जिक्र है कि आपको 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियाँ पैदा हुई और इस तरह से नस्लें इंसानी फलती फूलती हुई आज हम तक पहुँची हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें वापस अपने मकाम जन्नत के अंदर पहुँचने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स और शैतान के सर से और दुनिया के सर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर